برطانوی انسداد دہشت گردی کی پولیس لندن میں ایک سابق عبادت گاہ میں آتش زنی کے حملے کی تحقیقات کر رہی ہے، جو کہ برطانیہ کے دارالحکومت میں یہودی برادری کو نشانہ بنانے والے حملوں کی ایک لہر میں آخری ہے۔ افسران نے کہا کہ انہوں نے ٹاور ہیملیٹس بورو میں منگل کے اوائل میں اس واقعے کا جواب دیا۔ رومانیہ کا یورپی حامی اتحاد وزیر اعظم ایلی بولوجان پر عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد منہدم ہو گیا ہے، جس سے مالیاتی بحران کا گزشتہ ہفتے اس وقت کیا گیا جب بائیں بازو کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، جو اپریل کے آخر میں اتحاد سے علیحدگی اختیار کر گئی تھی، اور سخت دائیں بازو کی حزب اختلاف کے اتحاد برائے رومانیہ کی پارٹی اور نے یہ تحریک پارلیمنٹ میں جمع کرائی۔ اسرائیلی عدالت نے غزہ جانے والے انسانی امدادی فلوٹیلا کے 2 کارکنوں کی حراست میں توسیع کر دی ہے، جنہیں اسرائیلی حکام نے گزشتہ ہفتے اغوا کر لیا تھا۔ ان کی نمائندگی کرنے والے ایک اسرائیلی حقوق گروپ کا کہنا ہے۔ عادلہ میں بین الاقوامی ایڈوکیسی کو آرڈینیٹ مریم عظیم نے الجزیرہ کو تصدیق کی کہ اشکلون مجسٹریٹس کی عدالت نے منگل کو اسپین سے سیف ابو کیشیک اور برازیل کے تھیاگو ایویلا کی حراست میں اتوار 10 مئی تک توسیع کرنے کی ریاست کی درخواست منظور کر لی۔ کرپٹو ایکسچینج کوائن بیس نے منگل کو کہا کہ وہ تقریباً 700 ملازمین یا اس کے 14 اپنے عملے کو فارغ کر رہا ہے، ایک وسیع تر تنظیم 9 کے حصے کے طور پر، جس کا مقصد مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو دور کرنا اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹولز کے استعمال کو بڑھانا ہے۔ تنظیم 9 کے نتیجے میں کمپنی اپنے تنظیمی ڈھانچے کو سی ای او اور سی او او کی سطح سے صرف 5 تہوں تک چپٹا کرتی نظر آئے گی، ایک اندرونی ای میل کے مطابق جسے کمپنی کے سی ای او برائن آرمسٹرانگ نے کمپنی کے بلاگ پر پوسٹ کیا تھا۔ یہ صرف آپ ہی نہیں ہیں۔ گرمیوں کے بھاپ بھرے دنوں میں ریستوراں، مالز اور دفاتر کو واقعی ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشننگ ڈیہومیڈیفیکیشن کے بارے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ ٹھنڈک کے بارے میں ہے، خاص طور پر گرم مرطوب آب و ہوا جیسے یو ایس ساؤتھ میں، جہاں عمارتیں خطرناک سانچوں کے لیے زرخیز زمین ہو سکتی ہیں۔ ٹرانسیرا کے شریک بانی اور سی ای او سورین گراما نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ ان کے ایئر کنڈیشنر کو اتنا دھماکے سے اڑا دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ معاملات میں تجارتی عمارتوں میں ہوا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ انہیں اسے دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹ کی ایک کمیٹی نے خریداری کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے خیبر پختونخوا میں 26 ارب روپے کے نوشہرہ چترال ہائی وے منصوبے کی بولیاں منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہدایت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کے اجلاس کے دوران جاری کی گئی، جس کی صدارت سیف اللہ ابڑو نے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے کرایوں میں بڑی کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ ریاض اور دمام جانے والی پروازوں پر 40% رعایت کی پیشکش کی ہے۔ ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق رعایتی کرایوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا ہے اور اس کا پاکستانیوں کے زیر استعمال دو مصروف ترین سعودی روٹس پر سفر کرنے والے مسافروں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ہنر نے چین میں ہنر پلے 11+ کو خاموشی سے لانچ کیا ہے، جہاں یہ ڈیوائس پہلے سے ہی کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ پر درج ہے اور خریداری کے لیے دستیاب ہے۔ آنر پلے 11+ میں 6 انچ کا ایمولڈ ڈسپلے ہے، جس کی ریزولوشن 2600x1200 پکسلز ہے۔ پینل DCI پتین رنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور 6500 نٹس تک چوٹی کی چمکاوا فراہم کرتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشنز مصطفیٰ کمال نے منگل کے روز انکشاف کیا کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، گلگت بلتستان 21 ہیپاٹائٹس سی تشخیصی کاؤنٹر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اس مہلک مرض میں مبتلا افراد کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے پیش رفت اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ پاکستان کے اسکواش ستارے نور زمان، اشب عرفان اور عاصم خان مصر کے شہر گیزا میں ہونے والی PSA ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں شرکت کریں گے، جب وہ اعلیٰ درجے کے مخالفین کے خلاف اپنی مہم شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ رینک کھلاڑی نور زمان کا مقابلہ ابتدائی راؤنڈ میں مصر کے 89 نمبر کے عالمی نمبر کے کھلاڑی آدم ہال سے ہوگا۔ نور نے پیشہ ورانہ سرکٹ پر مسلسل کارکردگی کے بعد اپنی PSA عالمی درجہ بندی کی بنیاد پر براہ راست اہلیت کے ذریعے مین ڈرا میں اپنی جگہ حاصل کی۔
برطانیہ کے ڈیوڈ ایٹنبرو، جو کئی دہائیوں سے قدرتی دنیا پر دنیا کی سب سے مستند آواز رہے ہیں اور جن کی دستاویزی فلمیں لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں، فلم سازی کے 70 سال سے زیادہ کے بعد ایٹنبرو کی فوری طور پر پہچانی جانے والی آواز فطرت کی کہانی کا مترادف ہے اور فطرت کی کہانی کا مترادف ہے۔ وہ اب بھی ماحولیات کے تحفظ کی کوششوں میں سب سے آگے ہے اور حالیہ برسوں میں اس نے اپنا سب سے زیادہ اثر انگیز کام پیش کیا ہے۔ پولیس نے منگل کے روز سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے حکم کے بعد عورت مارچ کے ساتھ کارکنوں کو کراچی پریس کلب KPC کے قریب مختصر طور پر حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا۔ کارکنوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ کراچی پریس کلب کے PC میں ایک پریس کانفرنس کے لیے 4 بجے شام کا اندہ سالانہ مارچ کے لیے عدم اعتراض سرٹیفکیٹ NOC کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ محل کھنٹا وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور کیپ وردے کے قریب بحر اوقیانوس میں ایک کروز شپ پر بیمار ہونے والے لوگوں میں سے 5 کا شبہ ہے۔ WHO نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ 7 معاملات میں سے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، ایک شدید بیمار تھا اور 3 میں ہلکی علامات ہیں۔ لینڈ سلائیڈ جیتنے اور کنزرویٹو حکمرانی کے 14 سال کے خاتمے کے 2 سال بعد وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو سخت تناؤ کے امتحان کا سامنا ہے۔ جمعرات کو ان کی لیبر پارٹی بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے تحت مقامی اور منقطع انتخابات لڑے گی۔ کون بائرن میونخ بمقابلہ پیرس سینٹ جرمین کیا چیمپئنز لیگ کا سیمی فائنل دوسرا مرحلہ کہاں؟ بدھ کو رات 9 بجے 19:00 GMT کیسے پیروی کریں؟ ہمارے پاس اپنے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری سے پہلے 16:00 GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ PSG بدھ کو بائرن کے خلاف اپنے سیمی فائنل کے دوسرے مرحلے کے لیے میونخ کی طرف روانہ ہوا، ایک ناقابل یقین پہلی میٹنگ سے 5-4 کی برتری کا دفاع کیا جو کہ مقابلے کی تاریخ کے سب سے بڑے میچوں میں سے ایک تھا۔ 46 سالہ تاریخ میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے ریاست مغربی بنگال میں کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ 2014 کے بعد سے ہندو قوم پرست جماعت کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز فتح ہے جس سال مودی پہلی بار اقتدار میں آئے تھے۔ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اپریل میں مغربی بنگال 3 دیگر ہندوستانی تمل ناڈو تانچلا کے ساتھ وفاق کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں کئی تاریخوں پر ہوئے۔ مومنٹ انرجی کے CEO ایڈورڈ چیانگ کا خیال ہے کہ شمالی امریکہ میں طاقت کی طلب لامحدود ہے اور یہ کہ اس کے اسٹارٹ اپ کے پاس حل موجود ہے۔ چیانگ نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ کمپنی جس کا صدر دفتر کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ میں ہے، الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کا نقطہ نظر خاص ہے کیونکہ اس کی حفاظت اور ماڈیولرٹی پر دوہری توجہ ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے تحت نیشنل اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم تیار کرنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق منصوبہ بند نظام کا مقصد سرکاری ڈیٹا کو شہری و کاروبار قابل رسائی اور قابل استعمال بنانا ہے۔ ایک منظم شکل میں عوامی ڈیٹا کو منظم اور شیئر کر کے اس پروجیکٹ کا مقصد مختلف شعبوں میں شفافیت، اختراع اور شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کی حمایت کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ سے قبل مئی 2026 کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کی جلد ادائیگی کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ خزانہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو ادائیگیاں 21 مئی 2026 کو پیشگی جاری کر دی جائیں گی۔ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے منگل کو ملک کے ٹیسٹنگ اور کوالٹی کنٹرول سسٹم پر کڑی تنقید کی، جبکہ حکومت نجی لیبس کو 2000 روپے ادا کرتی ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی PQCA کو بحال کرنے کے بجائے 50,000 فی ٹیسٹ۔ سینیٹر کامل علی آغا کی زیر صدارت اجلاس جی نے اعتراف کیا کہ PQCA کی طرف سے کلیئر ہونے والی مصنوعات کو اکثر بیرون ملک دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے سوال کیا کہ اگر صنعتیں مہنگے نجی ٹیسٹنگ پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں تو عوامی سہولیات کیوں موجود؟
پاکستان کے سٹار بلے باز اور سابق کپتان بابر اعظم سوشل میڈیا پر ایک پرانی یادیں شیئر کرنے کے بعد مداحوں کو ایک بار پھر متاثر کیا ہے، جس میں ان کے شائستہ آغاز سے لے کر دنیا کے صف اول کے کرکٹرز میں سے ایک بننے تک کے سفر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی اس پوسٹ میں بابر کو نوجوان کرکٹرز اور مداحوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات میں بدانتظامی اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے، جس کے نتائج کے مطابق کراچی بورڈ کے چیئرمین غلام حسین سوہو نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی کی جانب سے ان کی معطلی اور محکمہ اینٹی کرپشن کے ذریعے فوجداری کارروائی کی سفارش کے بعد سوہو نے استعفیٰ دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منگل کے روز 6 مئی کو کے پی کے ساتھ وفاقی حکومت کے مبینہ امتیازی سلوک پر صوبہ بھر میں قلم بند ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں سی ایم آفریدی نے کہا کہ مرکز کے پی کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے کیونکہ صوبے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پی ٹی آئی کی قیادت میں حکومت ہے۔ کراچی غلام حسین سوہو نے ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی بی ایس ایک کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بورڈ میں بے ضابطگیوں اور بدانتظامی کی رپورٹس کے بعد منگل کو سامنے آیا۔ انہوں نے پیر کو دیر گئے اپنا استعفیٰ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری عباس بلوچ کے حوالے کر دیا، جب یہ معلوم ہوا کہ ایک کمیٹی کی رپورٹ میں انہیں بی ایس ایک کے سربراہ کے طور پر معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ گزشتہ سال بھارت کے ساتھ فوجی تصادم نے ہمیں اس چیز سے بہت خوش کیا جس کا پاکستان کو شاذ و نادر ہی تجربہ ہوتا ہے۔ متحد قومی رد عمل، اجتماعی مرضی سے ایک آواز اور ایک سمت جو دباؤ میں تھی۔ ہندوستان کے خلاف کرکٹ میچ کے دوران چھوٹے پیمانے پر ہمارا یہی رد عمل ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ تحلیل ہوتا ہے۔ اس طرز کے پیچھے ایک اہم سوال پوشیدہ ہے۔ یہ وہی ہے جو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ پر اور نجی بات چیت میں 10 سال مانگے ہیں۔ میں نے اقتدار کے گلیاروں، فوجی پیدل کے حلقوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھوں اور صنعت کے کپتانوں سے پوچھا ہے۔ میں نے 4 وزرائے اعظم، جرنیلوں، سی ای او سے پوچھا ہے۔ میں نے ان سب سے ایک ہی بات پوچھی ہے، آن دی ریکارڈ اور آف دی۔ کب پاکستان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تائیوان کے کھیلوں کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ایک ٹیبل ٹینس کھلاڑی نے لندن میں ایک بڑے ٹورنامنٹ کے مقام پر داخل ہونے کے دوران سیکورٹی چیک کے دوران نامناسب جسمانی رابطے کی اطلاع دی۔ تائیوان کی وزارت کھیل نے منگل کو ایک بیان میں کھلاڑیوں کے لیے محفوظ ماحول پر زور دیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ 2027 کے وفاقی بجٹ کے لیے جاری مشاورت کے ایک حصے کے طور پر چیپ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی بند کرے اور بجلی کی سبسڈی ختم کرے۔ آئی ایم ایف کے نمائندوں نے فنانس ڈویژن کے ساتھ اپنی ابتدائی ورچوئل مشاورت کے دوران کہا کہ ایندھن اور بجلی کی سبسڈی اگلے مالی سال میں جاری نہیں رہنی چاہیے اور ریگولیٹرز کی طرف سے تجویز کردہ قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کو بلا تاخیر لاگو کیا جانا چاہیے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں خواتین کے 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمبابوے کو 168 رن سے شکست دے دی۔ 331 کے مشکل ہدف کے تعاقب میں زمبابوے 4 اوورز میں 162 رنز پر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے نظم و ضبط والے باؤلنگ اٹیک نے مہمانوں کو پوری اننگز میں دباؤ۔ پاکستان سپر لیگ PSL 11 ٹورنامنٹ کی ابھرتی ہوئی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں نوجوان کھلاڑیوں کے ایک مضبوط گروپ کو نمایاں کیا اثر ڈالا۔ ٹیم کی قیادت اسلام آباد یونائٹڈ کے سمیر منہاس کر رہے ہیں، جو 155 اسی کے شاندار اسٹرائک ریٹ سے 349 رنز بنانے کے بعد اس فہرست میں سرفہرست ہیں۔ ایک نئی لیک کے مطابق ایپل کے آنے والے آئی فون 18 پرو اور آئی فون 18 پرو میکس میں ایک چھوٹا ڈائنامک آئی لینڈ کٹ آؤٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایکس پر ایک ٹپسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈیوائسز کے لیے قد فائلیں حاصل کی ہیں، ممکنہ طور پر کیس مینوفیکچرر سے۔